عزیزان گرامی قدر، خدا بھی تعارف حضرت زہرا کروا رہا ہے، رسول بھی تعارف حضرت زہرا کروا رہے ہیں۔ بشر کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ تعارف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیش کر سکے۔ کوئی بشر بھلا تعارف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا پیش کر سکتا تھا، لیکن آئیے عرفان و اعتدال کی منزل پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف پیش کرنے کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ کون ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کسے کہتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جس کے لیے رحل دست مصطفیٰ ہوں، علی جس کا حاشیہ پاک ہوں، حسنین جس کی تفسیر ہوں، آسیہ و مریم و حوا جیسی بیبیاں اپنی حیا کے مکنے اوڑھ کے جس قرآن عصمت کی تلاوت کریں اسے فاطمہ تو زہرا کہا جاتا ہے۔ کوئی تعارف نہیں کروا سکتا مگر یہ کہ خدا کروائے، مگر یہ کہ آل محمد خود کروائیں۔ اور جب بھی کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے، دو طرح سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ ایک اس انسان کا ذاتی تعارف جو اس کا شخصی تعارف ہوتا ہے، خود اس کی شخصیت کی وجہ سے تعارف کروایا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ تعارف نسبت کی وجہ سے کروایا جاتا ہے، جو اس کی نسبت ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اگر ذات سیدہ کو دیکھا جائے تو بھی سیدہ جیسی ذات کسی کی نہیں۔ اللہ نے تعارف جو کروایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خود ذات سیدہ کی وجہ سے تعارف کروایا، اور جہاں زیر کسا کروایا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، معاملہ برعکس ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ رسول بھی وہاں موجود ہیں، خدا کہہ دیتا وہ رسول ہیں، وہ رسول کی بیٹی ہیں، وہ رسول کی بیٹی کے شوہر نامدار، وہ رسول کے نواسے حسنین کریمین علیہ السلام، لیکن اللہ نے مرکزیت حضرت زہرا کو دی ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں، جب اللہ نے مرکزیت زہرا کو دی ہے تو اگر تمہیں بھی کسی کو گستاخ قرار دینا ہو، مرکزیت زہرا کو دے دو۔ زہرا کو مرکزیت دے کے دیکھو کون رسول کا حقیقی کلمہ گو ہے، کون رسول کا گستاخ ہے۔ دیکھو پہلے دن یہ عزیز نہیں تھے، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تو بات اور ہوتی تھی، اب آپ نے فٹ کیے ہوئے ہیں تو مجھے بھی ریزرو رہنا ہے۔ بات ہے یا نہیں؟ اصل بات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ توجہ ہے آپ، مرکزیت زہرا سلام اللہ علیہ کو دی جائے۔ اور یہ تشیع کے اندر دیکھیے، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی عقیدے کو ماننے کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے۔ تشیع کی اساس عظمت زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہے، تشیع کی بنیاد ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو کما حقہ ماننا۔ آج بیگانے بھی حملہ کر رہے ہیں، اپنے بھی پیچھے نہیں رہ رہے۔ یہاں جوانوں کا ذہن منتشر کیا جاتا ہے کہ آقا یہ معاملہ ان کی کتابوں سے دکھائیے۔ کیوں بھائی؟ کیا آپ کا سارے کا سارا دین ان کی کتابوں میں ہے؟ قبلہ کیوں؟ کیا آپ کا سارا دین ان کی کتابوں میں ہے؟ آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں کہ آقا پھر آپ جب روایتیں پڑھتے ہیں، استدلال کرتے ہیں تو حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے حوالہ دیتے ہیں تاکہ بتائیں عقیدہ ہمارا ہے، کتابوں میں تمہاری ہے۔ بھائی قرآنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، جو قدیم نسخے تھے آج سے 100 سال پہلے والے، اور آج کے جدید اٹھا کے دیکھیے، تحریف ہے کتابوں کے اندر۔ بڑے ایسے واقعات ہیں جن میں بڑوں کا نام تھا اور وہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر درج کریں تو پھر پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہمیں ان کی کتابوں سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہماری میں نہ ہو پھر تو آپ اشکال کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری کتابیں اس واقعے کو نقل کر رہی ہیں، سیرت علماء یہی رہی ہے، حتیٰ دیکھیے تاریخ کے اندر نہ فتویٰ نہیں چلتا، آپ سارے کے سارے مقلدین بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ خود بھی الحمدللہ آپ تقلید کرتے ہیں، جس بھی مرجع کی آپ تقلید کر رہے ہیں اصول دین کے اندر تو نہیں کر رہے، بات سمجھ رہے ہیں، تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، فروع دین کے اندر کر رہے ہیں نا، اس کے فتوے کو تعبدی طور پہ مان رہے ہیں، اس سے دلیل بھی طلب نہیں کر رہے، اگرچہ اس کے پاس دلیل ہے، مرجع کے پاس حکم کے لیے دلیل ہے لیکن آپ تک نہیں پہنچی، آپ اسے مان رہے ہیں۔ اصول دین میں ایسا نہیں ہے، اصول دین میں فتویٰ نہیں چلتا، تاریخ میں بھی یہی ہے، تاریخ میں فتویٰ نہیں چلتا، تاریخ میں رائے چلتی ہے، کوئی اس رائے کو تسلیم کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب کوئی بڑی شخصیت تاریخ کے اندر اپنی نظر دے تو وہ فتویٰ نہ بھی ہو لیکن اس سے تاریخ کے اس معاملے کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے، اور اٹھا کے دیکھیے ہمارے کئی مراجع ایسے ہیں جو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز ہی نہیں قرار دیتے جو بطول کی مظلومیت کا منکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ، زندہ مردابا، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، پیش نماز کی شرائط میں سے بنیادی شرط ہے کہ عادل ہو۔ عین ممکن ہے کسی شخص کی ذات کے اندر ساری صلاحیتیں ہوں، سارے کے سارے معیارات پہ پورا اترتا ہو لیکن مظلومیت زہرا کا منکر ہو، تو آپ کے مراجع عظام اسے عادل نہیں مان رہے۔ آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے، پھر اٹھائیں گے اور اٹھا کے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب پہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ جی کتاب مشکوک ہے، کہیں گے جس نے 4 ائمہ کا زمانہ دیکھا، اور ممبر مناظرے کا موضوع نہیں ہوتا ہے، ڈیجیٹل لائبریری آپ کی پہنچ کے ہے، لکھیے سلیم بن قیس ہلالی، کتنے سارے آرٹیکلز آپ کے سامنے آ جائیں گے، کتنی ساری تحقیقات آپ کے سامنے آ جائیں گی، متعدد کام اس پہ ہو چکا ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ بہت حد تک ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے دین کو پڑھا کتنا ہے؟ میں جملہ ممبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کو مشکوک کہتے ہو، مجھے تمہاری شیعت مشکوک لگتی ہے۔